مذاہب سے تعلق رکھنے والے، مسالک سے تعلق رکھنے والے اور مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم حضرات، ایک سوال، ایک دو باتیں کر کے میں آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ کبھی تو سویڈن میں قرآن پاک کی گستاخی ہوتی ہے، کبھی جڑاوالا میں ہوتی ہے، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، کبھی صحابہ کی، کبھی اہل بیت کی۔ یہ توہین کا سلسلہ جو ہے یہ بند کیوں نہیں ہو رہا؟ اس سوال کا جو جواب ہے، اس کے دو جواب میں عرض کروں گا۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ قانون موجود ہونے کے باوجود قانون پر عمل نہیں ہو رہا۔ 295 موجود ہے، لیکن تاریخ میں آج تک کسی گستاخ رسول کو سزا نہیں دی گئی۔ جب قانون موجود ہو، قانون پر عمل نہ ہو، تو پھر ہر بندہ یہ سمجھتا ہے اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند ہو، روک تھام ہو، تو پھر اس کا بہترین حل یہ ہے کہ قانون جو موجود ہے اس پر عمل کیا جائے تاکہ کوئی یہ کام نہ کرے۔ دوسری وجہ یہ ہے، جب بھی قرآن پاک کی گستاخی ہو یا آقا علیہ السلام کی گستاخی، صحابہ کی گستاخی ہو، اہل بیت کی، پنجتن پاک کی، ازواج مطہرات کی، اس کی مذمت جو ہے صرف اور صرف عوام کرتے ہیں۔ ہمارے اچلی سطح پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، جب عوام کا بہت زیادہ کوئی پریشر آ جائے پھر وہ مذمت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مذمت کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ حالانکہ مذمت کرنا ان کا کام نہیں ہوتا، ان کا کام ہوتا عمل کروانا، کیونکہ پاورفل لوگ ہیں۔ مذمت تو ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ ہم عمل نہیں کروا سکتے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی ہو جو جس عہدے پر ہو، آرمی چیف ہو، صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم ہو، ایم این اے ہو، ایم پی ہو، کوئی عالم دین ہو، پیر ہو، فقیر ہو، کوئی کسی مذہب شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ منصب عہدہ بعد میں ہے، پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو جب ہم یہ چیز مد نظر رکھیں گے، پھر جب ایسا معاملہ ہوگا، پھر عوام کو صرف احتجاج نہیں کرنا پڑے گا، پھر تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے آج لوڈ شیڈنگ کے لیے سب احتجاج کر رہے ہیں، مہنگائی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کی جب گستاخی ہوئی اس پر احتجاج ہوا؟ یہ ایک سوال ہے، یہ لمحہ فکری ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی جو گستاخی ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی کہ ایک بندے نے کسی کو اپنے گھر میں دعوت دی، اپنے مولوی صاحب کو۔ وہ بندہ مولوی صاحب کو بٹھا کر دسترخوان پہ کھانا لگا کر اس نے کہا کہ میں نے کہیں جانا ضروری کام سے، آپ کھانا کھائیں، میں آ رہا ہوں۔ لیکن ہوا کیا، جب وہ بندہ جانے لگا، صوفے پہ 10,000 5,000 کچھ پیسے وہ چھوڑ دے گیا۔ اب وہ مولوی صاحب تھے، جو مہمان تھا، جو بھی ہو، یہ ایک ویڈیو بنائی گی، لیکن اس میں ایک میسج ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے وہ پیسے اٹھا کر، مولوی صاحب نے سوچا، مہمان نے، کہ یہ پیسے میں آپ کیا کروں ان کا؟ اس نے یہ کیا کہ قرآن پاک کے اندر رکھ دیے، اس سوچ کے تحت یہ مسلمان ہے، یہ قرآن کو کھول کر پڑھے گا تو اس کو پیسے مل جائیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ہوا کیا، اس بندے نے مولوی صاحب سے منہ بنا لیا۔ سال گزر گیا، 2 گزر گئے۔ ایک دن مولوی صاحب نے پوچھا، آپ میرا بڑا احترام کرتے تھے، پروٹوکول دیتے تھے، عزت دیتے تھے، معذرت کیا ہے کہ آپ ملنا دوبارہ نہیں کرتے؟ اس نے کہا حضرت میں نے آپ کو دعوت پہ بلایا، آپ کو عزت دی، تکریم دی، لیکن آپ نے آگے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ میرے گھر سے چوری کر لی۔ اس نے کہا مولوی صاحب نے سر پکڑ لیا۔ اس نے کہا افسوس، میں نے وہ پیسے قرآن پاک کے اندر رکھ دیے اس نقطۂ نظر کے تحت کہ آپ قرآن کھولیں گے، پڑھیں گے، تو
پھر آپ کو پیسے مل جائیں گے. لیکن افسوس آپ نے قرآن کھولا ہی نہیں 2 سال, اور پورے گھر میں کسی نے قرآن کو کھولنے کا وعدہ نہیں کیا. محترم حضرات, اوورآل اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کو, ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف قسم اٹھانے کے لیے, قرآن صرف چومنے کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو رخصت کرنا ہے, قرآن کے نیچے سے گزارنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر عدالت جا رہے ہیں تو قرآن چوم کر جائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جرگے میں بیٹھے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھنے ہیں. لیکن قرآن کو پڑھتے کتنا ہے. آج ہم میں سے کوئی ہو, اگر کوئی اس کا عزیز امریکہ میں رہتا ہے, سعودیہ میں رہتا ہے, چائنا میں رہتا ہے, کسی بھی ملک میں رہتا ہے, وہ لیٹر لکھ دے, عربک میں ہو, انگلش میں ہو, چینی زبان میں ہو, فارسی میں ہو. مجھے آپ یہ بتائیں, وہ لیٹر جب آئے گا, وہ بندہ اگر وہ چینی زبان نہیں پڑھ سکتا, اس کے پاس جائے گا جو چینی زبان جانتا ہے, لینگویج جانتا ہے. اگر وہ عربی میں ہے تو اگر وہ عربی نہیں خود پڑھ سکتا, فوراً اس کے پاس جائے گا جو عربی جانتا ہے. مجھے ایمان سے بتاؤ, 1450 سال گزر گئے, اللہ نے 30 پاروں کی صورت میں محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ہمیں قرآن کے ذریعے ایک لیٹر بھیجا 30 پاروں کی صورت میں. ہم نے قرآن کو کتنا پڑھا, یہ سوچنے کی بات. یہ بنیادی وجہ یہ آج قرآن کی جو گستاخی ہوتی ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق کمزور ہو گیا. علامہ اقبال نے کیا کہا کہ جب میں یورپ میں گیا مجھے مسلمان نظر نہیں آیا, اسلام نظر آیا. جب میں پاکستان آیا مجھے مسلمان نظر آیا, اسلام نظر نہیں آیا. ہم نام نہاد سپاٹ قسم کے مسلمان, سپاٹ قسم کے ہم سمجھتے بنے ہوئے سب چیز. تو محترم حضرات, یہ دھوکہ کب تک چلے گا؟ لہذا ہمیں اپنا قرآن سے اور نبی سے, نبی کی آل سے, میرے آقا نے کیا فرمایا, تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور نبی کی آل. لیکن افسوس آج ہمارا کتنا تعلق ہے, اور تعلق تب ہے کہ آج دنیا میں آپ جس پیر کے مرید ہیں اس پیر کی ٹوپی پہنتے ہیں, اس پیر جیسا لباس پہنتے ہیں. دنیا میں اگر آپ کو کوئی محبوب دوست ہے, اس محبوب دوست کے اداؤں کا آپ اپناتے ہیں. ارے پنجتن پاک سے محبت ہو, صحابہ سے محبت ہو, نبی پاک سے محبت ہو, تو اس روپ میں اپنے آپ کو کیوں نہیں ڈھالتے؟ اس لیے کہ قرآن جو کہتا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ہم اسلام کے دروازے پر تو کھڑے ہیں, کلمہ تو پڑھ لیا ہے, لیکن ہم پورے داخل نہیں ہو رہے. اور آج تک تاریخ میں مسلمانوں کو, آخری بات میں کر کے ختم کر رہا ہوں, مسلمانوں کو تنگ نظر سمجھا جاتا ہے. لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کسی مسلمان نے آدم علیہ السلام کی توہین نہیں کی, اللہ نہ کرے. آج تک کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی, کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی, کسی نے انجیل کی توہین نہیں کی, کسی نے زبور کی توہین نہیں کی. بلکہ ہمارا ان کتابوں پر ایمان ہے, ہمارا ان نبیوں پر ایمان ہے. ہم ان نبیوں کے فضائل بیان کرتے ہیں, شانیں بیان کرتے ہیں. تو جو لوگ مسلمانوں کو کھوئے کا مینڈے کہتے ہیں, مسلمانوں کو تنگ نظر کہتے ہیں, ان کو ذرا اپنا گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ کتنے وسعت قلبی رکھتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. جہاں تک جڑاوالا کا واقعہ ہے, یہ بات یاد رکھیں, قرآن پاک کی گستاخی ہوئی. جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا, ہمارے جو عیسائی لوگ ہیں, کرسچن, ان کے گھروں کو جلایا. ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے اس پہ جمعہ پورا مکمل پڑھایا, اس کی مذمت کی ہے. کسی کو قانون ہاتھ دینے کی اجازت نہیں ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا میڈیا پہ اس چیز کو اٹھایا گیا, قرآن پاک کی جو گستاخی اس کو نہیں اٹھایا گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں, جب قرآن پاک کی گستاخی ہوئی, جا کر وہاں پر درج کروایا گیا, اداروں کو اطلاع دی گئی, اداروں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ جب ادارے ایکشن نہیں لیتے, پھر لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے. خوددار ہم محب وطن پاکستانی ہیں, ہمیں اداروں سے محبت ہے, ہمیں اقلیتوں سے محبت ہے, ہمیں جتنی بھی اقلیتیں, کیونکہ ان کو اسلام نے حقوق دیے ہیں, ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. لیکن یہ سارا بگاڑ اس لیے ہو رہا ہے کہ ادارے اپنا کام جو ہے ٹائم پہ نہیں کر رہے. جب ایسا معاملہ ہو, کوئی جائے, ادارے اس کا اہمیت ہی نہیں دیتے. جب تک ہلا گلا نہ ہو, توڑ پھوڑ نہ ہو, جلاؤ بھرا نہ ہو. خدارا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, ہمارے اداروں کو آپ اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جلاؤ بھراؤ توڑ پھوڑ ہو. محبت سے, پیار سے کوئی بندہ تھانے میں جائے, کوئی اطلاع دے, تو ادارے اس کی تحقیق کریں, جو اس کی سزا بنتی ہے اس کو دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرسچن بھی محفوظ رہیں گے,
ہندو بھی محفوظ رہیں گے, مسلمان بھی محفوظ رہیں گے, اور تمام کے تمام لوگ قانون کے دائرے میں رہ کر قانون کا احترام کریں گے. میں اسی پر دفاع کرتا ہوں. والسلام.